کی تہلکہ خیز خبریں آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ اسماعیل ہنیہ کو ایران میں کیسے شہید کیا گیا، اسرائیلی چیف کا بیان۔ حسن نصر اللہ کا دھماکہ، اسرائیل پر بڑا حملہ، حالات خراب ہو گئے۔ اور ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ مجاہدین نے 8 یہودی ٹینک جلا ڈالے، چین روس کا چھکا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد ان کو آج دوحہ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق کل اسرائیل کے حملے کے بعد اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد تہران میں ان کی نماز جنازہ کی گئی، جس میں لاکھوں لوگوں کا مجمع تھا اور لاکھوں لوگوں نے اس میں شرکت کی۔ اسلام کے اس سپوت کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ان پر حملہ کس طرح کیا گیا، بڑی خبر سامنے آ چکی ہے۔ حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کے قتل سے واقف 2 ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیل موساد نے ہنیہ کو تہران میں ایرانی سرکاری رہائش گاہ پر ان کے سونے کے کمرے میں پہلے سے نصب شدہ بارودی مواد سے اڑایا ہے۔ ایکسکیوز کے مطابق حقیقت یہ ہے کہ موساد دھماکہ خیز ڈیوائس کو ایک اعلیٰ حفاظتی عمارت میں نصب کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس سے نہ صرف ایران میں اسرائیلی انٹیلیجنس سروسز کی گہری رسائی کا پتہ چلتا ہے، بلکہ ایرانی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی سروسز کی کمزوریوں کی بھی نشاندہی ہوتی ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ اسرائیلی انٹیلیجنس کو بخوبی علم تھا کہ اسماعیل ہنیہ تہران کے دوروں کے دوران کس کمرے میں رہ رہے تھے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ بم کو کمرے میں پہلے سے نصب کیا گیا تھا۔ بم ایک ہائی ٹیک ڈیوائس تھی جس میں مصنوعی ذہانت کا استعمال کیا گیا تھا۔ موساد کے ایجنٹوں جو ایران کی سرزمین پر موجود تھے، انہوں نے دور سے دھماکہ کیا۔ ہنیہ کی کمرے میں موجودگی کی انٹیلیجنس معلومات ملنے کے بعد حملہ کیا گیا۔ ایک ذرائع نے کہا ہے کہ موساد کا موقف یہ تھا کہ ہنیہ کو قتل کرنے سے 7 اکتوبر کے حملے کے متاثرین کو انصاف ملے گا اور یرغمالیوں کے معاہدے میں حائل رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ غزہ میں حماس کے رہنما یحییٰ سنوار کے مقابلے میں ہنیہ کا معاہدے پر دستخط کرنا نظریہ تھا۔ اس طرح ہنیہ کسی معاہدے تک پہنچنا مشکل بنا رہے تھے۔ واضح ہے کہ 7 اہلکاروں نے نیو یارک ٹائمز کو انکشاف کیا تھا کہ ایک دھماکہ خیز مواد تہران کے اس گیسٹ ہاؤس میں خفیہ طور پر سمگل کیا گیا تھا جہاں وہ مقیم تھے۔ اسی دھماکہ خیز مواد کی وجہ سے ہنیہ کی موت ہوئی۔ یہ بارودی مواد تقریباً 2 ماہ قبل گیسٹ ہاؤس میں چھپایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ کہا گیا ہے کہ نشانہ بنائی گئی خوابگاہ میں بارودی مواد 2 ماہ پہلے سے منتقل کیا گیا تھا، جس سے یہ خبر ہوتی ہے کہ کس طرح ایران ناکام ہوا ہے اور اسرائیل کے خلاف ان کی انٹیلیجنس بھی ناکام ہوئی ہے۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو ہلاک کرنے کے لیے بارودی اسلحہ سمگل کر کے تہران لایا گیا تھا، جسے اسماعیل ہنیہ کے ٹھہرنے والے گیسٹ ہاؤس میں پہلے ہی محفوظ کر دیا گیا تھا۔ اس امر کا انکشاف نیو یارک ٹائمز نے جمعرات کو شائع ہونے والی رپورٹ میں کیا ہے۔ یہ رپورٹ پچھلے مہینوں میں ہونے والے واقعات کی تحقیقات پر مبنی ہے۔ تاہم نیو یارک ٹائمز کی اس رپورٹ میں اسرائیل کے ملوث ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی مدد کرنے والے کسی ملک کا ذکر نہیں ہے۔ البتہ رپورٹ کے مطابق اسماعیل ہنیہ کو ہلاک کرنے کے لیے بم 2 ماہ پہلے رکھ دیے گئے تھے۔ ان میں ریموٹ کنٹرول سے چلنے والا بم بھی موجود تھا، جو یہ کنفرم کرنے کے بعد چلایا گیا کہ اسماعیل ہنیہ اس کمرے میں موجود ہیں۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ انٹیلیجنس حکام نے امریکہ اور دیگر مغربی ملکوں کی حکومتوں کو اس واقعے کے فوری بعد بریف کر دیا تھا۔ تاہم رپورٹ میں یہ ذکر نہیں ہے کہ اسرائیلی انٹیلیجنس نے ایرانی گیسٹ ہاؤس میں بارود رکھوانے کی جو کارروائی 2 ماہ پہلے کی تھی، اس کے بارے میں اپنے متعلقہ اتحادی ملکوں کو اگر بریف کیا تھا تو کب کیا تھا۔ نیز یہ بھی رپورٹ میں شامل نہیں کیا گیا کہ اسرائیلی انٹیلیجنس چیف اس دورانیے میں اپنے کس اتحادی ملکوں کے انٹیلیجنس سربراہان کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کی اس رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ 3 ایرانی حکام نے اس واقعے کو ایرانی انٹیلیجنس کی تباہ کن ناکامی اور غیر معمولی شرمندگی کا باعث قرار دیا ہے، کیونکہ اس کمپاؤنڈ کو ایران کی پاسدارانہ انقلاب کو اور بار بار خفیہ اجلاسوں کے لیے استعمال میں لاتی ہے۔ اس کے علاوہ
مزید کہا جا رہا ہے کہ ایران کے خلاف اسرائیل کی ایک اور دہشت گردانہ کارروائی سامنے آ سکتی ہے۔ ایران کو خبردار کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ حسن نصر اللہ نے بڑا اعلان کر دیا ہے۔ حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ اسرائیل جوابی کارروائی کے لیے تیار رہے۔ حزب اللہ کے شہید کمانڈر فواد شکر بیروت میں سپرد خاک کر دیے گئے۔ اسرائیل جوابی کارروائی کے لیے تیار رہے، حسن نصر اللہ کی وارننگ جاری کر دی گئی۔ صہیونی حملے میں شہید ہونے والے حزب اللہ کمانڈر فواد شکر کے سپرد خاک ہونے کے ساتھ ہی حزب اللہ سربراہ حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ اسرائیل جوابی کارروائی کے لیے تیار رہے۔ انہوں نے سخت الفاظ میں اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ صہیونی اپنے حواریوں سمیت یاد رکھیں کہ اب کوئی بات چیت یا تبادلہ خیال نہیں کیا جائے گا، فیصلہ کن جنگی میدان میں ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ دشمن کے وہم و گمان میں بھی نہیں آئے گا کہ اس پر کس سمت سے حملہ کیا گیا۔ یہ حملہ فلسطین کے شمال سے کیا گیا یا جنوب سے، مشرق سے یا پھر مغرب سے انہیں نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ حسن نصر اللہ نے واضح کیا کہ مشترکہ شمس پر حملہ اسرائیلی انٹرسیپٹر میزائل کے سبب تھا۔ اگر ایسا ہم سے ہوتا تو حوصلے سے قبول کرتے۔ موجودہ جنگ کا واحد حل غزہ پٹی میں جنگ بندی ہے۔ یاد رہے کہ حزب اللہ کے شہید کمانڈر فواد شکر بیروت میں سپرد خاک کر دیے گئے۔ انہیں اسرائیل نے ڈرون حملے میں شہید کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی جو جارحیت ہے وہ ابھی تک جاری ہے۔ اسرائیل جارحیت کے جواب میں 300 مکمل 39,000 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے 300 روز مکمل ہو چکے ہیں، جس دوران 92,000 ٹن بارود برسایا گیا، جس میں 39,480 بے گناہ فلسطینی شہید جبکہ 91,128 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ سرکاری میڈیا آفس کے اعداد و شمار کے مطابق غزہ میں 300 روز کے دوران اسرائیل کی جانب سے غزہ پر 3,457 حملے کیے گئے اور 92,000 ٹن بارود بم برسائے گئے، جس کے نتیجے میں 10,000 افراد لاپتہ دکھائی دیتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق شہداء میں 16,314 بچے، 10,980 خواتین شامل ہیں، اور اس کے علاوہ اسرائیل کے ٹینکوں کو قبرستان بنا دیا گیا۔ شدید بمباری سے اسرائیلی ٹینک تباہ ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ شہید ہونے والے افراد میں 520 کی لاشیں اجتماعی قبروں سے ملیں۔ غزہ میں 35 افراد غذائی قلت کے سبب بھی جان کی بازی ہار گئے۔ اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں غزہ کے انفراسٹرکچر کو بھی شدید ترین نقصان پہنچا ہے اور اس مد میں 33 ارب ڈالر کے سربراہ اور براہ راست نقصانات ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ چین اور روس کا چھکا سامنے آیا ہے۔ چین اور روس نے اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے۔